ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ رمضان کے بعد ہم زندگی کیسے گزاریں؟ بڑا ہی حساس اور اہم موضوع ہے، ذرا غور سے سنیں اور دھیان دیں۔ ابھی صرف 2 ہفتہ پہلے 15 دن ہو رہا ہے، عید کی نماز الحمدللہ ہم سبھوں نے ادا کی، رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے رخصت ہوا اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے 30 روزے مکمل کیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کا جو روزہ فرض کیا ہے امت مسلمہ پر، آخر کیوں فرض کیا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کو صرف بھوکا پیاسا رکھنا مقصد ہے کہ اللہ کے بندے دن بھر مشقت اور پریشانی اٹھائے اور بھوکا پیاسا رہے، یہ مقصد ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کو بھوکا پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے، بلکہ ایک مقصد کے تحت امت مسلمہ پر اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے روزے فرض کیا تھا، اور وہ مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ اللہ کے بندے متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ یعنی 1 مہینہ 30 دن جب آپ مسجدوں میں آ کر کے 5 ٹائم کی نماز ادا کریں گے تو باقی 11 مہینے میں بھی آپ نماز ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ 1 مہینہ آپ صدقات و خیرات کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے تو یہ عادت باقی 11 مہینے میں بھی پڑی رہے گی۔ 1 مہینہ آپ بھوکے اور پیاسے رہیں گے تو 11 مہینے میں بھی آپ کو مسکینوں، غریبوں اور یتیموں کی زندگی یاد آئے گی کہ وہ لوگ کس طرح سے بھوک و پیاس کو برداشت کرتے ہیں۔ اس مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا روزہ فرض کیا تھا۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ یہ مائک ہے، یہ مائک لگانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آواز دور تک پہنچائی جا سکے۔ اب اس کے ذریعے سے آواز ہی دور تک نہ پہنچے تو یہ کس کام کے لیے ہے؟ کوئی کام کے لیے نہیں۔ ہم اس کو جو ہے ردی کے ٹوکری میں پھینک دیں گے اگر آواز دور تک اس کی وجہ سے نہ پہنچے تو۔ اسی طرح سے مقصد کیا تھا اللہ رب العالمین کو روزہ فرض کرنے کا؟ کہ اللہ کے بندے ہم اور آپ 1 مہینہ روزہ رکھ کر کے باقی 11 مہینے میں بھی نماز کی پابندی کرنے والے بن جائیں گے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنے والے بن جائیں گے، اللہ جو روزی دے رہا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرنے والے بن جائیں گے۔ اس مقصد کے تحت رمضان کا روزہ فرض کیا تھا۔ اگر اس مقصد میں ہم اور آپ کامیاب نہیں ہیں، رمضان کے بعد نمازوں کو چھوڑ دیے ہیں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا چھوڑ دیے ہیں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کا خیال رکھنا چھوڑ دیے ہیں، تو سمجھ لیجئے ہمارا اور آپ کا روزہ قابل قبول نہیں ہے اللہ رب العالمین کے یہاں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ روزہ رکھ لیے 30 روزے بس ہو گیا؟ نہیں۔ رمضان کے بعد اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا روزہ، ہمارا روزہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ رمضان سے ہم نے کیا سیکھا میرے بھائیوں؟ رمضان سے ہم نے تقویٰ سیکھا۔ رمضان ایک مدرسہ تھا، ایک یونیورسٹی تھی، ایک اسکول تھا جس سے ہم نے تقویٰ سیکھا، جہاں سے ہمیں تقویٰ کی ڈگری دی گئی۔ اگر یہ ڈگری ہم نے اور آپ نے حاصل نہیں کر سکا تو ہم اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ رمضان کا مہینہ ہم لوگوں کو سروسنگ کے لیے آتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے جسم کے سروسنگ ہو چکے ہیں، ہم اور آپ ٹریننگ کر چکے ہیں وہاں سے۔ اگر وہاں سے ٹریننگ کرنے کے بعد باقی 11 مہینے منمانی زندگی گزار رہے ہیں، نمازوں کو چھوڑتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، 1 مہینے آپ نے اللہ کو یاد کیا، نمازوں کی پابندی کی، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا، باقی 11 مہینے ان چیزوں سے دور رہتے ہیں، تو 14 اور 15 گھنٹے جو ہم اور آپ بھوکا اور پیاسا رہے ہیں مشقت سے پریشانی اٹھا کر کے، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو۔ فرض کرنے کا مقصد یہ ہے روزہ کے اللہ کے بندے
تقوی والے بن جائیں، 11 مہینے میں بھی اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، 11 مہینے میں بھی مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں۔ تقوی اصل مقصد ہے بندوں کے دل و دماغ میں پیدا کرنا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ 14 اور 15 گھنٹے بھوک و پیاس کو برداشت کرو اور روزہ رکھو۔ اگر تقوی حاصل نہیں ہوا تو سمجھ لیجئے ہمارا روزہ بھی بیکار چلا گیا۔ تقوی کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ ابی بن کعب آپ ذرا بتائیے تقوی کسے کہتے ہیں، تقوی کس چیز کا نام ہے؟ ابی بن کعب نے کہا تھا اے امیر المؤمنین، کیا آپ کو کبھی ایسے راستے سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہے جو راستہ بالکل تنگ ہو، راستہ کم چوڑا ہو، تنگ ہو، اور راستے کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں بھی ہو، ادھر بھی کانٹے دار جھاڑیاں، ادھر بھی بہت زیادہ کانٹے دار جھاڑیاں ہو؟ عمر فاروق نے کہا کہ 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ ایسے راستے سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہے۔ کہا کیسے گزرتے ہو اس طرح سے تنگ راستے اور کانٹے دار راستے سے؟ کہا کہ جب میں اس طرح کے راستے سے گزرتا ہوں تو سنو، نہایت احتیاط کے ساتھ گزرتا ہوں، بچ بچ کر کے گزرتا ہوں کہ کہیں میرے دامن میں کوئی کانٹا نہ چبھ جائے، میرے پیر میں، میرے جسم میں کوئی کانٹا نہ لگ جائے، اس لیے میں نہایت ہی بچ بچ کر کے پھونک پھونک کر کے قدم رکھتا ہوں، اور کانٹے سے بچ بچ کر کے ہم نکل جاتے ہیں۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا تھا کہ اسی کا نام تو تقوی ہے، اسی کو تو تقوی کہتے ہیں۔ کیسے؟ دنیا بھی گناہوں سے بھرا پڑا ہے، جس طرح سے قدم قدم پر دنیا میں آج گناہوں کا جو ہے انبار لگا ہوا ہے، ادھر چلیے لڑکیوں کا جو ہے فتنہ پڑا ہوا ہے، ادھر جائیے تو موبائل کا فتنہ، ادھر دیکھیے تو طرح طرح کے جو ہے آزمائشیں اور فتنہ اور گناہ جو ہے اس دنیا میں بھرا ہوا ہے۔ آپ جس طرح سے تنگ راستے سے جو ہے اپنے آپ کو بچا کر کے کہ میرے جسم میں کوئی کانٹا نہ چبھ جائے نکل گئے، راستہ کو پار کر گئے، بس اسی طرح سے اس دنیا سے بھی اپنے آپ کو بچا کر کے نکل جائیے کہ مجھ سے کہیں غلطی نہ ہو جائے، قدم قدم پر گناہ۔ آپ اپنے آپ کو بچا کر کے اس دنیا سے نکل جائیے، چلے جائیے، اسی کو تو تقوی کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ تقوی اگر پیدا نہیں ہوا، ہم 11 مہینے منمانی زندگی گزارتے رہے، مسجدوں سے دور رہے، ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں اور جیسے تیسے کھائے پیے رہے، موج مستی کیے، موبائل چلائے، زندگی گزارتے رہے، تو پھر جو ہے جس مقصد کے تحت اللہ نے پیدا کیا ہے اس مقصد میں آپ کامیاب نہیں ہیں، اور جب کامیاب نہیں ہوں گے تو دنیا میں بھی سکون ملنے والا نہیں ہے، اور آخرت میں بھی کٹم کٹا جہنم کی دردناک آگ جو ہے، عذاب قبر کے جو ہے وہ دردناک منظر پھر رکھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، پہلے کے لوگ کس طرح سے تقوی والے ہوا کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے کس طرح ڈرا کرتے تھے، ایک اسلامی واقعہ سے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ عبداللہ ابن مبارک یہ بہت بڑے متقی اور پرہیزگار آدمی تھے۔ چنانچہ یہ شخص ایک شخص کے باغ میں کام کرنے لگے، باغیچے میں طرح طرح کے جو ہے باغیچہ، پھل اور فروٹ کے درخت ہیں، وہاں پر اس کو مزدوری کے لیے رکھا گیا، کس کو؟ مبارک کو۔ چنانچہ یہ مبارک وہاں پر کام کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، ایک دن اس کا مالک آتا ہے اور کہتا ہے مبارک کچھ انگور لے کر کے آؤ۔ مبارک انگور کا گچھا توڑتے ہیں اور لا کر کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس کا مالک اور اس کے ساتھ جو آدمی تھے کھا کر کے دیکھا تو انگور کھٹا نکل آیا۔ تقوی کس طرح سے تھا، متقی اور پرہیزگاری ان کے اندر کس طرح سے بھری ہوئی تھی، کتنا وہ اللہ سے ڈرا کرتا تھا، اور پھر اس کا پھل، اس کا بدلہ دنیا میں کیسے ملا اور آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ اندازہ آپ لگائیے، کہتے ہیں نا، ارے کون جو ہے تقوی اور متقی اور پرہیزگاری اختیار کرنے جائے گا اس دنیا میں، اس کے کیا ملتا ہے، ہمیں کیا فائدہ؟ کچھ نہیں نظر آتا ہے فائدہ دیکھیے میرے بھائیوں۔ کہا کہ آپ جو انگور لے کر کے آئے ہیں مبارک، یہ انگور تو کھٹا ہے، ذرا دوسرا گچھا سے لے کر کے آؤ، میٹھا دوسرے درخت سے میٹھا انگور لے کر کے آؤ۔ مبارک جاتے ہیں، دوسرے درخت کے انگور کا گچھا کو توڑتے ہیں اور لا کر کے اپنے مالک کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ مالک انگور کھاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ انگور یہ بھی کھٹا نکل آیا۔ تیسری بار بھی بھیجا،
انگور توڑ کر کے لاتے ہیں دوسرے درخت سے، وہ بھی انگور کا گچھا جو ہے کھٹا نکل آیا، مبارک کو بلاتے ہیں ادھر اس کا مالک اور کہتے ہیں مبارک میں تجھے بار بار کہتا ہوں کہ میٹھا انگور لے کر کے آؤ، میٹھا انگور کا گچھا لے کر کے آؤ، میرے پاس ساتھ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں اور تم بار بار جو ہے اس طرح کا کھٹا انگور لے کر کے چلے آتے ہو، میں تجھے نوکری سے نکال دوں گا اس طرح سے کرو گے تو۔ کہا میرے مالک آپ کے یہاں ہم کام کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ چاہیں تو مجھے نوکری سے نکال سکتے ہیں، اور سن لیجئے کہ آج تک مجھے نہیں پتا ہے کہ آپ پہ کس درخت کا انگور کھٹا ہے اور کس درخت کا انگور میٹھا ہے۔ کہا تم نے اتنے دنوں سے، اتنے سالوں سے، اتنے مہینوں سے ہمارے باغیچے میں کام کر رہے ہو اور تو ایک انگور کا بھی چکھا نہیں، آج تک کھا کر کے نہیں دیکھا؟ کہا نہیں میں چکھ کر کے نہیں دیکھا ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے یہاں پر اس کے رکھوالی کے لیے رکھا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے رکھا ہے، آپ مجھے کھانے کے لیے نہیں رکھا ہے۔ آپ کی اجازت کے بغیر اگر ہم انگور توڑ کر کے کھا لیں گے تو ہم اپنے پروردگار عالم کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین کا کیمرہ ہمارے اوپر 24 گھنٹہ آن رہتا ہے، ہماری ساری حرکات، سارے سکنات کو اللہ رب العالمین کا کیمرہ نوٹ کر رہا ہے۔ کل قیامت کے دن ہمارے سارے کھڑے کھوٹے اور چھوٹی بڑی چیزوں کو رکھ دیا جائے گا، اللہ کہے گا کہ تو نے بغیر اجازت کے اس کا انگور کیوں کھا لیا تھا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ کہا نہیں چکھا ہوں۔ یہ مالک حیران رہتا ہے اس کے تقوی، اس کے پرہیزگاری پر، اتنے بڑے پرہیزگار۔ کہا آپ ایک مشورہ دیجئے۔ اس کے مالک کہتے ہیں مبارک سے کہ میری جوان اور خوبصورت بیٹی ہے، اس کے لیے رشتہ کیسے ہونا چاہیے؟ تو اس کا جو ہے مبارک مشورہ دیتے ہیں۔ کہا میرے مالک آپ نے مجھ سے مشورہ طلب کیا ہے تو سنیے، مشورہ جو ہے آپ لیجئے کہ عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں جب شادی بیاہ کیا کرتے تھے تو اونچے خاندان کو دیکھا کرتے تھے، اونچے خاندان والے لڑکا اور لڑکی سے جو ہے وہ لوگ شادی اور رشتہ کیا کرتے تھے۔ یہودیوں کے تعلق سے بتایا کہ یہودی جو ہے جب رشتہ کرتے ہیں تو وہ جو ہے مالداری کو دیکھتے ہیں، اور عیسائی جب رشتہ کرتے ہیں تو خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، کوئی لڑکا یا لڑکی خوبصورت مل جائے تو اپنا بیٹا اور بیٹی کا شادی اس سے کر دیتے ہیں۔ لیکن جب اسلام آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ کہ دینداری کو ترجیح دو۔ اگر کسی لڑکا کا جو ہے دینداری تمہیں پسند آ جائے، نمازی لڑکا مل جائے، اس کا دینی جو ہے حالت اچھی ہو، اخلاق اچھی ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والا لڑکا مل جائے تو اپنے بیٹی کی شادی اس سے کر دو، اپنی بہن کی شادی اس سے کر دو، چاہے وہ خوبصورت ہو یا نہ ہو، چاہے وہ بہت زیادہ مالدار ہو یا نہ ہو، لیکن دیندار تو ہے، اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دو۔ اگر کوئی جو ہے دیندار لڑکی مل جائے اور جو ہے قرآن کی تلاوت کرنے والے نمازی لڑکی مل جائے تو اسے بہو بنا لو اور اس کو اپنے گھر لے آؤ۔ یہ اسلام نے معیار مقرر کیا۔ کہا مبارک تجھ سے زیادہ متقی اور پرہیزگار تو آج کے اس دور میں دنیا میں مجھے کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے، آج کے اس دور میں، لہذا میں اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے تجھ سے کرانا چاہتا ہوں۔ پھر جو ہے مبارک سے اس کی بیٹی کا جو ہے نکاح ہو جاتا ہے، اس کی بیٹی سے وہ شادی کر لیتے ہیں اور نکاح ہو جاتا ہے۔ فائدہ دیکھیے میرے بھائی اور دوستو، کہاں ایک معمولی قسم کے غلام تھے، مزدور تھے، درختوں کا رکھوالا کرنے والا، پانی پٹانے والا آدمی ایک باغیچے کے جو ہے مالک کا داماد بن گئے، بہت بڑے باغیچے کا جو ہے مالک جو ہے اس کے داماد بن گئے، اتنے بڑے جو ہے، اور اس کو بھی اس کرسی پر وہ بٹھا دیتے اپنے داماد کو۔ فائدہ دیکھیے، یہ فائدہ کس لیے ملا؟ وجہ کیا تھی؟ اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی وجہ سے، تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے، اور جو ہے متقی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی وجہ سے دنیا میں یہ پھل ملا، اور آخرت میں تو ہے یہ ہے ان المتقین فی ظلال وعیون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک متقیوں کے لیے کیا ہے؟ چشمے ہوں گے، باغات ہوں گے، یعنی جنت میں ہوں گے متقی لوگ، پرہیزگار لوگ۔ دیکھ رہے ہیں دنیا میں بھی فائدہ، اطمینان کی زندگی، سکون کی زندگی، اور آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ کون کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے سے دنیا میں فائدہ ہوتا نہیں ہے؟ ڈر کر کے تو دیکھو جیسے ڈرنا چاہیے
اس طرح سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جس طرح سے اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے، ڈر کر کے دیکھیے پھر اطمینان کی زندگی، سکون کی زندگی اور آرام کی زندگی کس طرح سے میسر ہوتی ہے آپ اس تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ کس طرح سے روزی دے گا، کہاں سے سکون عطا فرمائے گا، کس طرح سے آپ کے ساری ضروریات کو پوری کرے گا، کس طرح سے آپ کو مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ آسان کر دے گا، آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں، اور یہ سارا کام ہوتا جائے گا آپ کو۔ میرے بھائیوں آپ ڈر کر کے تو دیکھیے تو صحیح، لیکن آج لوگ تو ڈرتا ہی نہیں ہے، بس منمانی زندگی گزارتے ہیں، کھایا پیا رہا، عیش موج کیا، ادھر ادھر کیا، جو ہے بس ہو گیا، یہ زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں کہ کھائے پیے جوان ہو بوڑھے ہو مر جائے، نہیں، بلکہ ایک مقصد کے تحت پیدا کیا، اور مقصد کیا ہے کہ ہم دنیا بھی حاصل کریں اور آخرت بھی حاصل کریں، آخرت کو بھی بنائیں اور دنیا کو بھی بنائیں، دونوں بنانے کے لیے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور آج لوگ آخرت کو تو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی لیے ایک دعا سکھلایا اللہ رب العالمین نے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ اللہ تو میرے دنیاوی زندگی کو اچھا کر دے اور آخرت کو بھی اچھا کر دے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اس دعا کو بار بار پڑھنا چاہیے، اور دنیا بھی بنائیے، آخرت بھی بنائیے، حدود کے دائرے میں رہ کر کے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے آپ جو ہے دنیا کی چیزوں سے لطف اندوز ہوئیے، دنیا میں عیش کیجئے، موج کیجئے اور دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھائیے، لیکن حدود کے دائرے میں رہ کر کے، اور جو ہے اگر اس طرح سے آپ رہیں گے تو آپ کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہوگا، یہاں پر بھی سکون کی زندگی اور وہاں پر بھی سکون کی زندگی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک آدمی 5 ٹائم نماز کی پابندی کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، اور جو ہے جو اللہ روزی دے رہا 5-10 روپیہ 2 روپیہ خرچ کرتا ہے، کیا دنیا میں وہ عیش نہیں کرتا ہے؟ بالکل عیش تم سے زیادہ وہ عیش کرتا ہے اور موج کرتا ہے، اس کو سکون کی زندگی ملتی ہے۔ اور یہ سب سارے کام کرتے ہوئے ایک آدمی گھر بھی بناتا ہے، گاڑیاں بھی خریدتا ہے، اچھے اچھے کھانے بھی کھاتا ہے، شادی بھی کرتا ہے جائز طریقے سے، بیوی سے مل کر کے سکون حاصل کرتا ہے اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں دونوں یہاں جو ہے سکون، اور اس آدمی کے لیے وہاں پر بھی سکون، یہاں پر بھی وہ موج مستی کر رہا ہے اور وہاں پر بھی موج مستی کرے گا کل قیامت کے دن۔ اور ایک آدمی جو ہے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے، نماز کو چھوڑ کر کے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کو چھوڑ کر کے لگا ہوا ہے دنیا میں، گاڑیاں خرید رہا ہے، بلڈنگیں بنا رہا ہے، اور جو ہے بہت سارا کام کر رہا ہے دنیاوی کام، تو یہاں چھوڑ کر کے جو ہے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے، یہاں پر تو آپ کو ایک ہاتھ میں لڈو مل گیا، آخرت میں کہاں جاؤ گے؟ بچنے والے نہیں ہو۔ اللہ رب العالمین کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ افنجعل المجرمین افنجعل اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم جو ہے مومنوں کو اور کافروں کو، مجرموں کو ایک صف میں نہیں رکھیں گے، یعنی ایسا نہیں کہ ایک آدمی بہت زیادہ گناہ کر کے گیا ہے نماز کو چھوڑ کر کے اور جو ہے دوسرے کی چیزوں کو ہڑپ کر کے گیا ہے، اور ایک آدمی اللہ کی عبادت کر کے گیا ہے، دونوں کو ایک ہی طرح کا بدلہ دے نہیں۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیوں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا روزہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہو، تو جس طرح سے رمضان میں نماز کی پابندی کی ہے، نماز پڑھے ہیں، اسی طرح سے غیر رمضان میں بھی نماز کی پابندی کرنا ہوگا۔ آج بہت سارے لوگ الحمدللہ رمضان کے روزے تو رکھے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا، صدقات و خیرات کا اہتمام کیا، غریبوں یتیموں اور مسکینوں کا جو ہے خیال رکھا، اور بھی بہت سارے نیکیاں کیے، لیکن جو ہی رمضان کا مہینہ رخصت ہوتا ہے ہم سے، شوال کا چاند نظر آتا ہے، دھیرے دھیرے ہم اور آپ جو ہے اس طرح کے نیکیوں کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے نماز جیسی اہم عبادت سے غفلت اور سستی اس میں برتنے لگتے ہیں اور بہت سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیے، جو اللہ رمضان المبارک کے مہینے کا رب ہے، جس اللہ نے رمضان کے مہینے کو بنایا ہے، وہی اللہ شوال کے مہینے کا بھی رب ہے، وہی اللہ سال کے دیگر مہینے کا بھی رب ہے،
اور جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس اللہ رب العالمین کی ہم اور آپ رمضان میں عبادت کرتے ہیں، رمضان میں عبادت کرتے ہیں جس اللہ کی، اسی اللہ نے ہم سب کو یہ حکم دیا کہ آئے میرے بندو، تمہارے دھڑکن میں، دل کے اندر جب تک دھڑکن ہے، سانس چل رہی ہے، ہوش و حواس باقی ہے، اس وقت تک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ اللہ رب العالمین نے 14واں پارہ سورہ حجر کے اندر فرمایا، کیا فرمایا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ قرآن کی آیتوں پر غور کرو میرے بھائی اور دوستو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیے، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے۔ کب تک؟ رمضان کے مہینے تک، جمعہ جمعہ، ہفتہ ہفتہ، کوئی مر جائے اس وقت نہیں، حتی یأتیک الیقین، یہاں تک کہ موت آ جائے۔ موت کے آنے تک آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے۔ اگرچہ حکم، خطاب اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، لیکن پوری دنیا کے لوگ اس کے اندر شامل ہیں، ہم بھی شامل ہیں، برآباد کے لوگ اور پوری دنیا کے لوگ اس میں شامل ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو۔ کب تک؟ جب تک کہ موت نہ آ جائے، جب تک کہ ہوش و حواس باقی ہے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ عبادت کے لیے کوئی مہینہ خاص نہیں ہے، ہفتہ خاص نہیں ہے کہ ہم رمضان میں عبادت کر لیں، تاک راتوں میں ایک دن جاگ لیں، جمعہ پڑھ لیں، یہ کوئی خاص نہیں ہے میرے بھائیوں۔ جب تک کہ موت نہ آ جائے اس وقت تک ہمیں اور آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے میرے بھائیوں۔ یہ نماز آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت سارے لوگ چھوڑ چکے ہوں گے رمضان کے بعد، یہ کوئی معمولی چیز، معمولی عبادت نہیں ہے۔ کلمہ شہادت کے بعد دوسرا نمبر میں یہی نماز آتا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم سب جو ہے امتی ہیں، اور آپ کے نقش قدم پر آپ کی اتباع کر کے، آپ کی پیروی کر کے ہم اور آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ کس کو بنایا اللہ رب العالمین نے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے۔ وہ جب آئیڈیل اور نمونہ ہمارا اور آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی اتباع کر کے، ان کے نقش قدم پر چل کر کے جنت میں ہم اور آپ جائیں گے، تو اس نبی کا طریقہ کیا تھا نماز کے تعلق سے؟ سنیے میرے بھائیوں اور دوستو، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سروں میں تیل لگا رہی ہوتی تھی، آپ کے سروں کو سہلا رہی ہوتی تھی، میرے پاس ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب اذان کی آواز آتی، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اما عائشہ بیان کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھے چاہنے والے تھے، لیکن جب یہ آواز، اذان کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں سے ٹکراتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس قدر جھٹک دیتے تھے۔ اما عائشہ بیان کرتی ہے کہ لگتا ہے کہ پہچانتے نہیں ہیں، لگتا ہے کہ آپ کا ہم کوئی رشتہ دار ہی نہیں ہے، لگتا ہے کہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ یہ کون بیان کر رہی ہے؟ آپ کی سب سے پیاری بیوی اما عائشہ رضی اللہ عنہا۔ میرے بھائیوں، نماز کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا۔ آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ اذان ہو گئی ہے، ارے نماز جائے بھاڑ میں، بیویوں کے پاس لگے ہوئے ہیں، بچوں کے پاس لگے ہوئے ہیں، کھیل رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں۔ اس نبی کا طریقہ یہ تھا، اور اس نبی کے طریقے کے اپنانے کے لیے ہمیں اور آپ کو کہا گیا ہے، نماز کے تعلق سے ہو یا کسی بھی تعلق سے ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، جنگ خندق کا موقع ہے، ایک مرتبہ پوری زندگی میں، سمجھیے اور کیجئے بات کو، بہت اہم پوائنٹ کی بات کہہ رہا ہوں، پوری زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک وقت کی نماز قضا ہو گئی تھی، عصر کی نماز، وہ بھی کس لیے؟ گیم کھیلنے میں، پب جی اور فری فائر کھیلنے میں، ادھر ادھر بیٹھ کر کے گپیں کرنے میں، کام کرنے میں، چٹ سینے، کپڑا بیچنے اور دیگر مستریوں کا کام کرنے میں،
نہیں بلکہ جنگ خندق کا موقع ہے، جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، اسلام کے سربلندی کے لیے لڑائی ہو رہی ہے، اور جو ہے غزوہ خندق کی لڑائی ہو رہی ہے اسلام کے جو ہے سربلندی کے لیے اور اعلی کلمت اللہ کے لیے اسلامی جنگ ہے۔ اس موقع پر ایک مرتبہ صرف عصر کی نماز فوت ہو گئی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے قبروں کو آگ سے بھر دے جن کی وجہ سے ہماری نماز عصر کی نماز فوت ہو گئی، جن کی وجہ سے آج ہم جو ہے عصر کی نماز نہیں پڑھ پائے، مغرب کا وقت ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ نماز کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اس طرح سے بد دعا کی، اپنی ذات کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، آپ کے گلے میں رسی ڈال کر کے گھسیٹا گیا، آپ کے کندھے پر اوجھڑی رکھ دی گئی، لیکن کبھی بھی آپ نے بد دعا نہیں کیا، کبھی بلکہ دعا کیا، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے۔ کبھی بد دعا نہیں کیا، اپنے ذات کے لیے مارا گیا، ستایا گیا، لیکن جہاں پر نماز کی باری آئی، ایک وقت جن کی وجہ سے عصر کی نماز چھوٹ گئی، دیکھ رہے اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، آپ کو مارا جا رہا ہے، آپ بد دعا نہیں کر رہے بلکہ دعا کر رہے ہیں، لیکن نماز ایک وقت کی جن کی وجہ سے چھوٹ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر رہے ہیں۔ اندازہ لگاؤ نوجوانوں، آج تم موج کرتے ہو، مستی کرتے ہو، ابھی تو اور زیادہ اللہ کی طرف جو ہے رجوع کرنے کا، اور نہیں کرتے ہو ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، نہیں کرتے ہو تو پلٹ آؤ، ابھی تو قیامت صغریٰ برپا ہے میرے بھائیوں، پورے دنیا میں اور خاص کر کے ہندوستان میں بہت زیادہ لوگوں کی موتیں ہو رہی ہے، اور کب جو ہے کون کس وقت مر جائے گا، کس بیماری میں اللہ مبتلا کر دے گا، ملک الموت آپ کو آ کر کے دبوچ لے گی، کہنا مشکل ہے۔ ایسے ایسے لوگ چلے جا رہے ہیں کہ جو ہے تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ مریں گے میرے بھائیوں۔ دلی، مہاراشٹر اور دیگر صوبوں میں جو ہے قبرستانوں میں لائن لگا کے رکھا ہوا ہے، جگہ نہیں مل رہی ہے، شمشان گھاٹ میں جگہ نہیں مل رہی ہے، ندیوں اور سمندروں میں لاشوں کو بہایا جا رہا ہے۔ ایسے عالم میں تم موج مستی کر رہے ہو، فری فائر کھیل رہے ہو، اور جو ہے نچنی اور لفنگے کی طرح بال کٹا کر کے نمازوں کو چھوڑتے ہو، موبائل میں ٹھیک نماز کے وقت کرتے ہو۔ شرم آنی چاہیے، شرم۔ جس اللہ نے تجھے ہاتھ دیا ہے، موبائل چلاتے ہو، جس اللہ کے روزی کھاتے ہو، جس اللہ نے تجھے چلنے کی طاقت دی ہے، اس اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہو۔ شرم سے مر جانا چاہیے نوجوانوں، کس لیے تم جی رہے ہو، تم کو سمجھانے کے لیے کون آئے گا؟ تو میرے بھائی اور دوستوں، نماز کے تعلق سے اتنی اہم بات ہے، لیکن پھر بھی لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ میرے بھائی اور دوست، آپ اندازہ لگائیے، آپ اللہ رب العالمین کو وہی بندہ پسند ہے، وہی بندہ پسند ہے جو اللہ رب العالمین کی عبادت کنٹینیو اور ریگولر کرتے ہیں، صرف ایک مہینہ نہیں۔ اس کو ایک مثال کے ذریعہ سمجھیے، مثلا ایک بہت بڑا شو روم ہے، مال ہے، بازاروں میں کلکتہ، بمبے، حیدرآباد وغیرہ بڑا بڑا مال ہوتا ہے، مال میں سیل لگا ہوا ہے، آفر دیا ہوا ہے، 500 کا سامان 300 250 آفر لگا ہوا ہے۔ اب آفر سن کر کے لوگ خوب آ رہے ہیں، سامان کو ہم جو ہے سستے میں خریدیں گے، 500 کا سامان 300 200 میں مل رہا ہے، لوگوں کی بھیڑ لگ گئی، کسٹمر کی بھیڑ لگ گئی۔ اب جو ہے جو ہی آفر اور سیل ختم ہوا، لوگ جو ہے کم ہو گئے، وہی کسٹمر مال میں اور جو ہے شو روم میں آنے لگے جو پہلے کنٹینیو ریگولر آتا تھا۔ اب بتائیے وہ مال اور شو روم کا مالک کس کسٹمر کو، کس گراہک کو پسند کریں گے؟ اس کو جو کنٹینیو ریگولر آتا ہے، یا جو آفر سن کر کے بھیڑ کی طرح آیا اور پھر چلا گیا، پھر نہیں آ رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جو کنٹینیو ریگولر آتا ہے اس کی دکان پہ، اسی کو محبوب اور پسندیدہ رکھیں گے، جان پہچان اسی سے نہ رکھیں گے اور اس کو پسند کریں گے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ جو ہے نیکیوں کا سیل لگا ہوا تھا، نیکیاں کمانے کا آفر لگا ہوا تھا، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، 12 گھنٹہ 14 گھنٹہ بھوکے پیاسے برداشت کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین روزے کا اجر کتنا دے گا اللہ ہی جانتا ہے، بے حساب اجر، نیکیوں کا سیل لگا ہوا، آفر لگا ہوا ہے۔ ہم تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کھڑے ہیں، قیام اللیل پوری رات قیام اور نماز پڑھنے کا ثواب دیا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، دوسرے مہینوں کا بے نسبت اللہ خوب جو ہے نیکیاں دے رہا ہے، نیکیوں کا سیل لگا ہوا ہے، نیکیاں کما رہے ہیں۔ اور جو ہے جو ہی رمضان کا مہینہ جاتا ہے،
ہم جو ہے ان چیزوں کو نماز قرآن اور جو ہے دیگر نیکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، مسجدوں میں رمضان میں بھیڑ لگاتے ہیں، پھر جو ہے چھوڑ دیتے ہیں مسجدوں میں آنا۔ اب بتائیے اللہ رب العالمین اپنے کس بندے کو پسند کریں گے؟ ایک مہینہ جو موسم کی طرح آیا پھر چلا گیا، یا جو کنٹینیو ریگولر آتے ہیں اس کو؟ ظاہر سی بات ہے جو کنٹینیو 12 مہینے نماز کی پابندی کرتے ہیں اسی کو پسند کریں گے اللہ رب العالمین۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اور جسے اللہ پسند کر لے اس کا بیڑا پار ہے، اس کا بیڑا پار، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس لیے آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو پسند کرے، اللہ کے ہم کامیاب ہو، اللہ کے ہم چہیتا اور دلارا بندہ بنے، تو نماز یہ رمضان کے بعد بھی ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ کچھ قرآن کی تلاوت کا جو ہے ٹائم نکالنا ہوگا، غریبوں یتیموں مسکینوں کا بھی رمضان کے علاوہ بھی ہمیں اور آپ کو جو ہے خیال کرنا ہوگا۔ میرے بھائی اور دوست، آپ اندازہ لگائیے کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو اللہ کی عبادت کنٹینیو، بس 2-3 منٹ میں ختم کر دیں گے، کنٹینیو ریگولر عبادت کرتے ہیں اسی کے لیے جنت ہے، اور دنیا میں بھی اس کے لیے جو ہے خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ کیا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، اللہ نے 24واں پارہ میں بیان فرمایا، کوئی قصہ اور کہا نہیں، اللہ کا میسج سنا رہا ہوں، اللہ کا قرآن۔ آج موبائل میں تمہارا کوئی میسج آتا ہے، اس کو بہت دھیان سے تم پڑھتے ہو، سنتے ہو، اور اللہ کا میسج پر تم دھیان نہیں دیتے ہو، سوتے ہو یا تو پھر ادھر سنتے ہو ادھر نکال دیتے ہو۔ کوئی لڑکی کوئی دوسرے کا جو ہے تمہارے پاس میسج آتا ہے، بہت یاد رکھتے ہو، فارورڈ کرتے ہو، سنو اللہ کا میسج، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے کہا میرا رب اللہ ہے، یعنی اللہ پر ایمان لایا، ثم استقاموا، پھر اسی پر ڈٹے رہے، اڑے رہے، یعنی اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے بعد استقامت دکھائے، یعنی اللہ کی عبادت کرتے رہے، نمازوں کی پابندی کرتے رہے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو۔ عورتوں کے لیے بھی نماز ہے کنٹینیو ریگولر، ایسا نہیں رمضان میں پڑھے چھوڑ دیا۔ عورتوں کو بھی، خواتین کو بھی جو ہے عبادت کے بلبوتے پر جنت ملے گی، دنیا میں سکون ملے گی، ایسا نہیں اس کا بیٹا، اس کا شوہر بڑا علامہ ہے، نیک ہے، حافظ ہے، وہ جنت میں چلی جائے گی، نہیں، اس کو بھی عمل کرنا ہوگا۔ عورتیں آئیے آپ بھی غور سے سنیں، یہ ساری باتیں آپ کے لیے بھی ہے۔ تو ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے اللہ پر ایمان لایا اور استقامت دکھائے، ڈٹے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، کب تک؟ رمضان میں نہیں بلکہ رمضان کے بعد بھی 11 مہینے اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ بشارت سنو بے نمازیوں، نماز چھوڑنے والوں، رمضان میں نماز پڑھ کر کے چھوڑ دینے والے، غور سے سنو، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ پر ایمان لانے کے بعد کنٹینیو ریگولر 12 مہینے نماز پڑھتے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں، اللہ کا میسج ہے، فرشتے اس بندے پر نازل ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، کب نازل ہوتے ہیں؟ موت کے وقت، جان کنی کے عالم میں، گرگرے کے عالم میں ہوتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا، اے دنیا سے جانے والوں، اے دنیا چھوڑ کر کے رخصت ہونے والوں، اللہ تخافوا، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا، اور تجھے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے ذرہ برابر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا چھوڑ رہے ہو، بال بچوں کے فکر، آخرت کے فکر تجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ہم تو اس جنت کی بشارت دینے آئے ہیں، اس جنت کی خوشخبری دینے آئے ہیں جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا کہ نیک کام کرو گے، کنٹینیو 12 مہینے اللہ کی عبادت کرو گے تو تجھے جنت ملے گی۔ اس جنت کی بشارت تو ہم تجھے دینے آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بشارت، یہ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ رمضان میں نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، قرآن کی تلاوت کر لیے اس کے لیے، یا جمعہ آ گیا اس کے لیے؟ نہیں، 12 مہینے جو مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، اگر خواتین ہے تو اپنے گھروں میں یا مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، اس کے لیے یہ بشارت ہے کہ تجھے ذرہ برابر بھی غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے لیے تو جنت ہے، عیش کی زندگی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں پر تجھے جس چیز کی خواہش ہوگی وہ چیز ملے گی۔ خواہش ہونی چاہیے جنت میں، مجھے ایسے لڑکی چاہیے، ایسے حوریں چاہیے، ایسا محل چاہیے سونے کے ملیں گے، 70 حوریں ملیں گی اور اتنے خوبصورت ہوں گی کہ اگر وہ جھانک لے ایک مرتبہ پوری دنیا
روشن ہو جائے گی۔ آج یہاں کی خوبصورتیوں کے لیے لڑکے لوگ مرتے ہیں اور جو ہے اپنے ایمان کو فروخت کر دیتے ہیں۔ ارے وہاں کے جو ہے حوروں کو لینے کی کوشش کرو۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر یعنی جو ہے سورہ نحل کے اندر 14واں پارہ کے اندر فرمایا، کیا فرمایا؟ بس ایک منٹ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، یعنی نیکیاں کر لینے کے بعد پھر برائیوں کی طرف پلٹ آنا، گویا کہ اپنے ہاتھ سے اپنے نیکیوں کو ہم ضائع کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہا کہ لوگوں تم اس عورت کی طرح مت ہو جانا جس نے محنت کر کے مضبوط طریقے سے دھاگا کو کاٹا، چرخے چلا کر کے دھاگا کو کاٹا، اور کاٹنے کے بعد جو ہے شام کے وقت ریزہ ریزہ اس کو کر ڈالا، اپنے ہاتھ سے اس کو ٹکڑا ٹکڑا کر ڈالا، یعنی اپنی دن بھر کی محنت پر پانی کو پھیر دیا۔ مکے میں ایک عورت رہا کرتی تھی، وہ عورت کیا کرتی تھی؟ دن بھر چرخہ چلاتی تھی، بڑی محنت سے دھاگا کاٹتی تھی، اور جو ہے جب شام ہوتا تھا تو جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں قینچی لیتی اور سارے دھاگے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو ہے اس کو ریزہ ریزہ کر ڈالتی، یعنی دن بھر کی محنت پر وہ اپنے آپ جو ہے پانی پھیر لیتی اور برباد کر ڈالتی۔ اللہ نے کہا کہ تم اس عورت کی طرح مت ہو جانا، نیکیاں کرنے کے بعد برائیوں کا ارتکاب کر کے، برائیوں کو کر کے تم جو ہے اپنے نیکیوں کو ضائع مت کر لینا۔ آج یہی کام تو ہم کر رہے ہیں، آج یہی کام تو ہمارے محلے کے یہ لوگ، ہمارے گاؤں اور ہمارے مسلم معاشرے کے لوگ کر رہے ہیں۔ رمضان میں نیکیاں کما لیے، روزہ، نماز، زکوٰۃ، طرح طرح کے نیکیاں، اور رمضان کے بعد جو ہے نماز سے دور اور جو ہے ادھر ادھر اپنے منمانی زندگی گزارنا۔ آج یہی تو کام کر رہے ہیں، نیکیاں کما لیے اور جو ہے رمضان کے بعد برائیوں کو جو ہے کر رہے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں۔ کیا برائی نہیں ہے؟ بہت بڑی برائی ہے میرے بھائیوں، اپنے ہاتھوں سے ضائع کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ نیکیاں کمائے ہیں اس کو بچا کر کے رکھیے۔ بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ نیک اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو وہ آپ کو کہیں گے چلو نماز کے لیے بھائی ٹائم ہو گیا، نماز کی پابندی کیجئے۔ میرے بھائیوں، جو شخص منمانی زندگی گزارتے ہیں 11 مہینے، 1 مہینہ اللہ سے رشتہ استوار کرتے ہیں، اسلام کو اس نے ایک کھلواڑ بنا کر کے رکھا ہے، اللہ سے مذاق کر رہا ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے اس لیے جو ہے موسمی نمازی مت بنیے میرے بھائیوں، رمضانی مت بنیے، ربانی بنیے، تبھی جا کر کے ہم اور آپ دنیا میں سکون اور زندگی کی جو ہے سانس لے سکیں گے، کامیابی ملے گی، اور آخرت میں تو ہے ہی ہے کامیابی۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو تو اپنی عبادت جو ہے 12 مہینے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم جس طرح سے رمضان میں تیری عبادتیں کیے ہیں، اے اللہ غیر رمضان میں تو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم